السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فقال الله تعالى في القرآن المبين: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے مبارک گھر میں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں مہمان کی، میزبان کی یہاں کتنی قدر ہوتی ہے، کتنی قدر و منزلت ہوتی ہے، کتنا احترام ہوتا ہے. مہمان کو رخصت کرنے تک سنت کے آداب میں یہ ہے، آداب سنت میں یہ ہے، آداب زندگی میں یہ بات لکھی ہے حدیث میں: مہمان کو رخصت کرتے وقت اپنے گھر کے دروازے تک کرنا چاہیے. اس میں 3 وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے مہمان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، پیاس لگ جائے، یا پھر چابی کوئی چیز بھول جائے تو واپس آنے میں تھوڑا سا شرمار محسوس کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو رخصت کرنے کے لیے اپنے گھر کے جو حد ہے وہاں تک رخصت کرے، تاکہ اس کو خوشی ہو اس بات پر کہ میرا میزبان میرے استقبال میں خوش تھا، اس لیے واپس جاتے وقت بھی میرے ساتھ آیا. کسی قسم کی ذہن کے اندر دوری پر اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مہمان کے جانے کے بعد اگر گھر میں راستے میں کوئی چیز گم ہو جائے اور مہمان جانے کے بعد میزبان کو پتہ چلے کسی کرایہ دار سے، پڑوسی سے کہ سامان غائب ہو گیا، پھر کون آئے، فلاں فلاں کون آئے، تو اس کو پھر اپنے مہمان کا خیال آئے تو یہ نہ سمجھے کہ میرا مہمان لے کر گیا ہوگا. جب میزبان مہمان کو دیر تک چھوڑ دے گا تو وہ خود کہے گا نہیں میرے مہمان کو میں نے دیر تک چھوڑا تھا، سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی چیز اٹھا لے. تو غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں آنے والوں کو اپنا مہمان بنایا ہے. جو کوئی اللہ کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کا مہمان ہو گیا. بندہ تو ہے ہی رحمان کا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد مہمان بن جاتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جو آتا ہے اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں، اس کی زندگی کے معاملات میں رحمت کے فیصلے فرماتے ہیں، برکت کے فیصلے فرماتے ہیں، عافیت کے فیصلے فرماتے ہیں، شفا کے فیصلے فرما دیتے ہیں. اس کے ہاتھ میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جب اعتکاف کی دعا کرتا ہے مسجد سے جب تک باہر نہیں جائے گا فرشتے اس کے ہاتھ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں.
فرشتے اس کے اپنے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کو نیکیوں میں اس کے نام اعمال کو شمار کیا جاتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسموں کو آگے پیچھے کر دیا، یہ ہماری صحت کے لیے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، دن بھر چلتا رہے اور اسے کہے کہ بھائی ڈبل ڈیوٹی کر لے، نائٹ ڈیوٹی بھی کر لے، ایک آدمی کر لے گا، لیکن روز کہاں کرے گا؟ روز کہاں کر لے گا؟ اپنی ضرورت، اپنی مجبوری، اپنی لاچاری کی وجہ سے، اپنی غربت کو، اپنے فاقے کو، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ ڈے اور نائٹ ڈیوٹی تو ایک آدمی کر لے گا، لیکن تیسرے دن تو بستر میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو بھی 3 چیزوں میں تقسیم کر دی ہے، سردی کا موسم، بارش کا موسم، دھوپ کا موسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور جہاں موسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشگوار بنایا، وہاں اس حساب سے اس کی غذا کو بھی مہیا کر دیا۔ زمینی خزانے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زمینی غذا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زمینی اناج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا کام تو بیج بونا ہے اور اس کے اندر فصل نکالنا، دانے اگانا، ہریالی نکالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا موسم بدلتا ہے میوے بدل جاتے ہیں، جیسا موسم بدل جاتا ہے ترکاریاں بدل جاتی ہیں، جیسے موسم بدل جاتا ہے تو لوازمات کے اندر فرق ہو جاتا ہے ہمارے۔ یہاں تک کہ سردی کے موسم میں آدمی بلینکٹ جو استعمال کرتا ہے، اگر وہ بکرے کے اون کے ہوں یا بھینس یا گائے کے چمڑے کو، کسی جانور کے چمڑے ہوں، تو بھی وہ انسان کو کوئی گرماہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ جانور جس کو چھت نہیں ہے، وہ جانور جس کو چھت نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں، بولے بیابان میں اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، بے سہارا آسمان کے نیچے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کے جانور کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا، پھر اس کے جسم کو، اس کی کھاد کو، اس کے بال کو اللہ نے ہمارے لیے لباس کا ذریعہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا تم کو دنیا کے اندر، تمہارے لیے میں نے نعمتیں بھی دی، موسم کے اعتبار سے میں نے تم کو نعمتیں دی۔ اور جس طرح انسان گھر کے اندر وائی فائی لگا کے جب 100 فٹ کے اندر دائرے میں رہتا ہے تو اس کو کنیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح چمڑے کی کھال چاہے موزے کی شکل میں ہو یا پھر کپڑوں کی شکل میں ہو یا لباس کی شکل میں ہو، آدمی خفین کی شکل میں ہو، جوتے کی شکل میں وہ پہنتا ہے تو اس کی گرماہٹ، اس کے فائدے اس کے جسم کو پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات جو اللہ نے پیدا فرمائے، 18,000 مخلوق، بہت سے وہ مخلوق ہیں جس کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے خشکی سے، اس سے کئی گنا زیادہ سمندر میں وہ مخلوقات ہیں۔ جتنے جانور، جتنی مخلوق ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے 1000 گنا زیادہ سمندر میں وہ مخلوقات ہیں۔ اور جو مچھلیاں ہمارے کھانے کے استعمال میں آتی ہیں بس انہی کے نام ہمیں یاد ہے، اور جو مچھلیاں ایکویریم میں رکھا جاتا ہے انہی مچھلیوں کے رنگت ہمیں یاد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہزاروں قسم کی مخلوقات ہیں انگنت جو ہم دیکھنے سے بے بس ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کم 18,000 مخلوقات کو ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ یہ ساری مخلوقات انسان کے لیے۔ آپ بولیں گے ویل مچھلی کتنی بڑی، دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نہ ہم اس کو کھاتے ہیں، نہ ہم اس کو پکڑتے ہیں، دیکھنے میں بہت کم ملتی ہے۔ اس سے، مچھلی سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ نے اس کی غذا جو سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نا نبوت ملنے کے بعد، اے اللہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، رزق کھلاؤں گا، اللہ نے منع فرمایا تو سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس زمانے میں کھانا خراب ہونے کا رواج نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے جب من و سلوا کو جمع کرنا شروع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا جمع نہ کرے، جتنا کھانا ہے کھا لے، میں روزانہ تمہارے لیے غذا دیتے رہوں گا، آسمان سے غذا اترتی رہے گی۔ من اور سلوا، من ایک برف کی طرح وائٹ اترتا تھا صبح اٹھنے کے بعد، شبنم کی طرح گول، اور اس کو لے کر کھا لیتے، میٹھا ہوتا، اور پرندے خود بخود پیچھے بیٹھ جاتے تھے، اس کو لے کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو بہرحال ان لوگوں نے کھانے کے بعد بچانے کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غذا کے اندر خراب ہونے کا مادہ پیدا کر دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام 3 مہینے تک مستقل کھانا بنوانے کا حکم دیا، اور ان کے وزربردن سلیمان و شیاطین الجن والانس، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات و شیاطین کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، جنات کو ان کے تابع کر دیا، سارے مخلوق ان کے تابع تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو بڑے بڑے لگن بنا دو، بڑے بڑے دیر بنا دو، بڑے بڑے دیر، انسان اگر محنت کرے تو تاج محل بنا دیا، چار مینار بنا دیا، قطب مینار بنا دیا، فلاں
بڑا اتنا فضل ایک جن سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ابھی ادھر سے ادھر آپ نے چہرہ نہیں کیا طاقت حاصل کر دیا اللہ کے 200 میل دور. اب اللہ تعالیٰ لگا اتنے بڑے بڑے جنات اور کھانے بنانے میں لگے ہوئے, بڑے بڑے دل بنانے میں لگے ہوئے, تو کتنا کھانا وہ تیار ہوا ہوگا. اگر آپ کہیں کہ پورے محلے والوں کی دعوت ہے, اب پورے مسجد والوں کی دعوت ہے, تو کم سے کم 2 دن تو چڑھیں گے. اگر پورے محلے کی والوں کی دعوت ہے تو کم سے کم 20 دن تو رکھنے پڑیں گے. کم سے کم کی بات کر رہا ہوں. اب پورے شہر والے اگر بولے پورے شہر والوں کی دعوت ہے, تو ہر جگہ روڈ تو جام ہی جام نظر آئے گی. اور سلیمان علیہ السلام اپنی پوری مخلوق کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک مچھلی کو بھیجے, ویل مچھلی کو بھیجے تو وہ آئی اور سارا کھانا کھا گئے. اور کہا سلیمان اور لاؤ. سلیمان علیہ السلام ہاتھ بڑھا دی, بڑی نہیں ختم. جتنی محنت ہم نے 3 مہینے سے کی, ہوا کو حکم دیا کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو, وہ سارا کا سارا کھا لیا. سلیمان علیہ السلام سجدے میں پڑ گئے, مچھلی کہتے چلے گئی. سلیمان تم نے دعوت دے کر مجھے آدھا پیٹ کھلایا, اللہ مجھے 2 وقت صبح اور شام پیٹ بھر کر کھلاتا ہے. ایک تو عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہمارے سامنے رکھا, اور دوسری چیز سلیمان علیہ السلام نے جنات انسان کو بنانے کا حکم دیا, اور اتنا سب کچھ بنانے کے بعد اس کا پیٹ نہیں بھرا. آخر اللہ تعالیٰ کون سی غذا اس کو دیتے ہوں گے؟ سائنسدان نے بتایا کہ اس کی غذا وہ ہے جو سمندر کے اوپر جو کف ہوتا ہے, سمندر میں جو جھاگ ہوتا ہے, اس کو اللہ نے اس کی غذا بنایا. اگر سمندر کے اندر شفافیت نہ ہو, صفائی نہ ہو, گندگی ہو, پوری دنیا بیمار ہو جائے گی. مستقل 3 دن اگر بارش ہو جائے تو 4تھے دن سے پیشنٹ نکلیں گے گھر سے باہر بوڑھی کے بچوں کی طرح ڈاکٹر کے پاس. کوئی سردی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, بخار ہو گیا, کوئی انفیکشن ہو گیا, دم گھٹ رہا, پتلی ہو رہی ہے. کیوں؟ مستقل سورج نہ نکلنے کی وجہ سے, مستقل سورج کی شعاعیں نہ پڑنے کی وجہ سے, مستقل زمین گیلی ہونے کی وجہ سے, مستقل زمین بھیگی ہونے کی وجہ سے. تو سمندر کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ ویل مچھلی سے کام لے رہے ہیں. تو ایسی بڑی مخلوقات, ایسی چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمایا, انسان کے فائدے کے لیے ہم نے پیدا فرمایا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں پورے جانوروں کے بارے میں بتا دیتا, تقریباً جانوروں کے بارے میں کس کو کس فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایک مضمون میں انشاءاللہ رکھوں گا آپ کے لیے, میرے علم میں اضافے کے لیے. کیونکہ ہر بات سے پہلے ہر مجلس میں اللہ کی حمد و ثنا ضروری ہے. اللہ کی نعمت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی طاقت اور قوت, اس چیزوں پہ غور کرنے سے انسان کی دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں, میرا کام بڑا نہیں ہے, بلکہ اللہ بڑا ہے. اللہ جو کچھ لے رہا ہے وہ میرے لیے نسبت کی بات ہے, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیغام کو انسانوں کے سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو بھیجا, حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میں نبی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبیوں کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہے, اور اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے صحابہ کا, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرے, اللہ بھی ان سے راضی ہوا. اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون, وہ ہیں جن سے اللہ نے ان کی کامیابی دنیا کے اندر ان کو بشارت دی. ارے قربان جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ادا پر, ان کے ایمان پر, ان کی قربانیوں پر, ان کی محنت اور ان کے جستجو پر. ایک دور وہ تھا کہ بلال کے گردن پہ ابو جہل اور حامان اپنی جوتیوں کی نوک پہ اس کو گھسیٹ رہا ہے کہ بلال کلمہ بدل دے, اپنے مذہب پہ واپس آ جا. بلال نے کہا احد 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 احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. پھر اسی ایمان کے جذبے کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کو یہ شرف عطا فرمایا, خانہ کعبہ کے اوپر سب سے پہلے کھڑے ہو کر اذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کامیابی اس کے ایمان کی بنیاد پہ دیتے ہیں, اللہ کامیابی اس کے یقین کی بنیاد پہ دیتے ہیں, اللہ کامیابی اس کے عمل کی بنیاد پہ دیتے ہیں. کامیابی انسان کا ذہن ہے, انسان سمجھتا ہے
میرے پاس اسباب نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، قربان جاؤں صحابی رسول پر، جنگ کا میدان بالکل کھڑا ہے، ایک صحابی وقت سے پہلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ہزاروں کا سفارہ کر کے آ جاؤں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسباب بھی تو ضروری ہے، اسباب بھی تو ضروری ہے، تم اکیلے ان ہزاروں کا سفارہ کیسے کرو گے؟ اور صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے پیغام دیا تھا ذکر کرنے والا زندہ، ذکر نہ کرنے والا مردہ، اور ہم تو مسلمان، ہم تو اللہ کے نام لیوا ہم ذکر بھی کرتے ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا جبکہ وہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو مردے سے بھی غیر گزرا ہے، وہ ہے کہ کوئی جسم ہی نہیں ہے. ان لوگوں پہ تلوار چلانا میرے لیے کیا مشکل ہے. یہی وہ یقین تھا، یہی وہ طاقت تھی جو صحابہ کو کامیابی کے دہانے پر لائی. یہی وہ طاقت تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چرچے پوری دنیا کے اندر آیا. یہی وہ کامیابی، یہی وہ یقین تھا جس پیغام کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر آپ صحابہ سے لے کر اولیاء تک ہم کو یہ پیغام ملتا ہے. اللہ نے جن نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے جن صحابہ کو بھیجا، اللہ نے جن اولیاء کو بھیجا، ان اولیاءوں کی تعلیمات کو لینا ہمارے لیے اصل پیغام ہے. ان اولیاء کرام کے پیغام کو، ان کی ہدایات کو، ان کے احکامات کو، ان کی پسند ناپسند کو لینا ہمارے لیے ضروری ہے. آپ کہتے ہیں والد سے محبت تو کرتا ہوں لیکن کیا آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ نہیں، میں جاب میں بزی ہوتا ہوں. تب تو پھر آپ محبت کے قابل نہیں ہیں. والد ضرور منع کریں گے لیکن آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد حج کر کے آئیں اور شام میں سونے سے پہلے حج کر لیں. آپ بولیں گے یہ کیا مذاق والی بات ہوگی، سال میں ایک مرتبہ ہوگی، آج تو 5 سال کے بعد ایک مرتبہ موقع ملے گا حج کے لیے، اور آپ اگر صبح ایک مرتبہ کم سے کم حج کر لیں، شام کو ایک مرتبہ حج کر لیں. ارے یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. میں کہتا ہوں تو جھوٹ ہے، دنیا کہتی ہے تم جھوٹ ہے، لیکن قرآن نے جس کی صداقت کا اعلان فرمایا، جس قرآن نے جس کے کلام کا اعلان فرمایا، قرآن نے جس کی سچائی کا اعلان فرمایا، قرآن نے الگ اعلان کر کے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرے نبی نے جب بھی زبان کھولا اپنے مرضی سے نہیں، رب کے مرضی سے زبان کھولا ہے. کسی انسان کو یاد کرنا اس کی خوبیوں کے ساتھ یہ اس کا حق ہے. کسی انسان کو یاد کرنا، اس کے احکامات کو، اس کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھنا یہ اہم ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، حج مقبول کا ثواب ملے گا. کیا کوئی کسی نبی کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ ہم نے کبھی سنا کہ ماں باپ کافر ہونے کی وجہ سے ان کو خیر بات کہہ دیا؟ آقا علیہ السلام اپنے چچا ابو جہل کے 111 مرتبہ گھر جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے باپ، اپنے چچا آدم کو سمجھاتے ہیں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بار بار تاکید کرتے ہیں. لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بار بار تاکید کرتے ہیں. کسی انسان کی خوبی اور اس کے تذکرہ اگر کرنا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت وہ ہے جو موجود ہونے پر بھی ان کی خدمت ہوتی ہے، جب وہ ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی ان کی خدمت ہوتی ہے. ان کے غائب آنے میں بھی ان کی خدمت، ان کے غائب آنے میں کیسے خدمت ہوگی؟ اگر آپ نماز پڑھیں گے درجہ ان کا بلند ہو جائے گا. جمعہ کے دن ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کے دن اپنے والدین سے ملاقات کر لیا کرو، مرحوم والدین سے. انبیاء کا پیغام، نبی علیہ السلام کا پیغام ہمارے لیے محبت کا ذریعہ ہے. ہمیں صرف شخصیت سے محبت نہیں، ہمیں ان کے عمل سے بھی محبت ہے، ہمیں ان کے عقیدے سے محبت ہے، ہمیں ان کے نظریات سے محبت ہے، ہمیں ان کی محفل سے محبت ہے، ان کو اپنانے والوں سے ہمیں محبت ہے. ایک دور جب صحابہ کی گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. من النبیین، نبیوں کے بعد جو مقام مرتبہ ہے شہیدوں کا، صدیقین کا، پھر صلحاء کا. پھر صلحاء کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن کو کسی قسم کا ڈر نہیں، جن کو کسی قسم کا غم نہیں، جن کو کسی قسم کا ملال نہیں،
کھانے کو رہے تو بھی غم نہیں، نہ رہے تو بھی غم نہیں، اسباب سفر ذات راہ ہو تو بھی غم نہیں، نہ ہو تب بھی غم نہیں، 40 چور آ کے حملہ کر لے تب بھی غم نہیں، جان کے لالے پڑنے کے بعد ایسا منظر سامنے آ جائے تب بھی غم نہیں، کسی بھی حال میں کسی بھی فکر میں وہ غم نہیں کھاتے ہیں، نہ دنیا میں غم کھائیں گے، نہ عرش میں غم کھائیں گے، نہ حشر میں غم کھائیں گے، نہ عالم ارباب کے میدان میں حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں میں بھی غم نہیں کھائیں گے۔ دل میں ایک محبت جمع ہو سکتی ہے، دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ بولیں گے کیسے کیسے؟ دین دنیا دونوں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن تو کہتا ہے چلو جہاں کی کامیابی کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے یقین کامل پر یہ ساری چیزوں کو منحصر کر دیا۔ من النبیین و صدیقین و شہداء کے بعد اللہ نے اولیاء کے مقام اور مرتبے کو بتایا۔ سلسلہ نبیوں کا بند ہو گیا، سلسلہ صحابہ کا بند ہو گیا، لیکن سلسلہ اولیاء کا بند نہیں ہوا۔ جب ولیوں کا تذکرہ آتا ہے، ولیوں کے ولی پیران پیش عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے حیات، جن کے خدمات، جن کی محنتیں، جن کے تصانیف اور جن کے تعلیمات پوری دنیا کے اندر آیا ہے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اسی ذریت سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے مقام مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نہ صرف وہ نیک تھے بلکہ ان کے والد محترم ابو صالح وہ بھی نیک تھے، ان کے والدہ محترمہ وہ بہت بڑی نیک صالحہ تھی۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ایک سیب کھایا تھا، آدھا سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ بھائی میں تو کھا تو لیا لیکن یہ تو نہیں دیکھا کہاں سے آ رہا ہے، بھوک کی شدت، 3 دن میں کچھ نہیں ملا۔ اس موقع پر تو مردار بھی حلال ہے 3 لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ آپ بولیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، اپنے آپ کو نہ ضرب دو، نہ مال دو، نہ چاقو سے، نہ تیر سے، نہ تلوار سے، نہ ماتم سے، نہ مٹکے سے، نہ مٹی سے، نہ اپنا سر دیوار پہ ٹکرا کے نہ مارو، اپنے آپ کو بیمار بھی مت بناؤ۔ جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں لیکن نہیں، جہاں سے نالا آیا وہاں پہ جانے لگے کہاں سے آ رہا ہے پانی، اب دیکھا تو وہاں باغ ہے سیب کا، باغ کے مالک کے پاس گئے، میری مجھ سے رسی خطا ہو گئی، آپ مجھے معاف فرماتے، میرے پاس رقم ملی کہ میں آپ کو ادا کر دوں۔ باغ کے مالک نے کہا کہ 10 سال کا خدمت کرنا پڑے گا، آدھے سیب کی قیمت اس کی نہیں بتا رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں راستے میں مونگ پھلی کی منڈی دکھی تو لے لیے خاموش چلے گئے، میں اس کو نہیں بول رہا ہوں چلتے چلتے بیل کی منڈی دکھی تو لے لیے چلے گئے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں چلتے چلتے چیکو اور سپوٹے کی منڈی تھی تو اچھا دکھے دور سے نظر پڑی، جاتے جاتے ہاتھ مار کے چلے گئے، آدھا سیب کھایا، اس کی قیمت 10 سال باپ کی خدمت کرنا ہے۔ مراقبہ کیا، دنیا میں تو سہ لوں گا، کیا آخرت میں سہنے کی میرے اندر طاقت ہے؟ نہیں۔ ہم دنیا کے وقتی طور پہ ہم کام کرتے ہیں، دوست بناتے ہیں وقتی طور پہ، رشتے دار بناتے ہیں وقتی طور پہ، لوگوں کو دیکھتے ہیں وقتی طور پہ، جب یہ کام کر رہے گا تو دوست ہے، کام کرنے رہے گا تو دیکھیں گے بعد میں سے فون کیوں اٹھائیں گے۔ اولیاء کا یہ پیغام نہیں تھا، کوئی کام کرتے تو وقتی طور پہ نہیں ہوتا تھا، ابدی طور پہ کام ہوتا تھا، اللہ راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہم وہ کام کیوں کرے کیوں جس سے اللہ اپنا غضب نازل کر دے۔ تیار ہو گئے 10 سال کی خدمت کے لیے، اور 10 سال کی خدمت ہو گئی تو باغ کے مالک نے کہا لاؤ سیب کھا کے تو دیکھتا ہوں تم نے پکائی کیسے کی، اور کھا کے دیکھا تو کہا اس کے اندر وہ مٹھاس ہونی جو مٹھاس ہونا چاہیے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قربان جاؤں ان کی سادگی پر، قربان جاؤں ان کے تقوی پر، قربان جاؤں ان کے ایمان پر، قربان جاؤں ان کے اعتدال پر، قربان جاؤں ان کے صبر استقلال پر۔ ابو صالح فرماتے ہیں آدھا سیب کھا کے 10 سال کی سزا میں لینے کو تیار ہوا،
مزید اور ایک سیب کھا کر میں سزا دینے کو تیار نہیں ہوں. 10 سال ہو گئے باپ کی خدمت کرتے کرتے, ایک سیب کا نوالا بھی میرے لیے حرام ہے. میرے جگہ بھی نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے. ہم میں کتنی ایمانداری, کتنی دیانتداری. تو کہتے ہیں کہ بھائی باپ میں جا کے آپ توڑتے ہیں, توڑنے سے پہلے 4-5 فون تو صاف کر لیتے. پھر دوسری شخص انہوں نے رکھی کہ میری لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. انہوں نے ہر اعتبار سے جسم سے معذور بتایا, وقت تک دامن ہی نہیں بتایا, وہ تفصیل بتاتا. انہوں نے ہر اعتبار سے اس کو قبول کر لیا. جسم کے ہر اعتبار سے معذور نکاح ہوا, دیکھا تو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی اینگل سے معذور نہیں ہے, اور وہ سوچنے لگے کہ غلط جگہ تو میں نہیں آیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ دکان کر کے بھی چلے گئے تو پیسے اگر ظاہر کیا تو چلو غنیمت ہے, اپنے پیسے اپنے واپس آئے. بہت کم ایسے ایماندار ہوں گے جو دکاندار اگر حساب کرنے میں پیسے ظاہر دے واپس آ کے دے دے. حال یہ ہے کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تب نیکی کرتا ہے, تب دل میں سکینت محسوس کرتا ہے, دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہے. وہ سکون جو نماز کے پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھ کے محسوس کرے, وہ سکون جو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد محسوس کرے. آیا ہے کہ یہ نماز, یہ قرآن, یہ تلاوت, یہ عبادت, یہ ریاضت, یہ امانت, یہ عدل, یہ حساب, یہ ترازو, یہ لین, یہ دین, یہ معاملات, یہ فراست, یہ تقسیم, یہ عدل, لوگوں کے درمیان کھلانے پلانے کے معاملے میں اپنے نفس کے لیے تو کام نہیں کرا, نفس کہتا ہے نہیں تو اپنے لیے نہیں کرا, رب کو راضی کرنے کے لیے کرا ہے. تو دل کے اندر جو محبت پیدا ہوتی ہے, ایمان کا جذبے, ایمانی اطاعت روحانی پیدا ہوتی ہے, جس سے انسان کو ایمانی لذت ملتی ہے, ایمانی حلاوت ملتی ہے. وہی ہے سکونت جس کو کہتے ہیں, وہی ہے جس کو سکینہ جس کو کہتے ہیں, جو قرآن پاک کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہوا کے جھونکے ایسے بھیجتے ہیں تو اس کو ایسے چھو کے چلے جاتے ہیں. یہ سکینہ ہر اس بندے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھیلتے ہیں, پھیرتے ہیں ارد گرد بارکنا حولہ کی طرح, کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو واپس آئے کہنے لگے میں غلط جگہ تو نہیں آیا. نہیں, آپ نے غلط جگہ پہ آپ نے قدم نہیں رکھا. ہر اعتبار سے گناہوں سے, بلاؤں سے, مصیبت سے ہر اعتبار سے وہ پا گئے. اس وجہ سے میں نے کہا ہر اعتبار سے وہ معذور ہے, دنیوی اعتبار سے. پھر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پیدا فرمائی, جب ماں بھی نیک ہو, بیوی بھی نیک ہو, اور باپ بھی نیک ہو, شوہر بھی نیک ہو, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نسل پیدا فرماتے ہیں, پھر وہ نسل اور وہ ذریت اور وہ تقویٰ اور طہارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو جو تحفہ دیتے ہیں, جس کو آج دنیا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے سنتے ہیں. ہم کبھی اس بات کو دیکھنے, جائزہ لینے, پیچھے بڑھنے کو تیار نہیں کہ ہم نے اپنی پرورش میں کیا کمی کی ہے. اس کو دیکھنے کو ہم تیار نہیں. ہم تو سارا الزام بچے پہ ڈھوپیں گے, سارا الزام اساتذہ پہ ڈھوپیں گے, سارا الزام اس کے ٹیچر پہ ڈھوپیں گے. تم نے صحیح تربیت دی, تم نے نہیں پڑھایا. نصف الگ, آدھا کام استادوں کا, آدھا کام گھر والوں کا, پورا کام کسی کا بھی نہیں. ہاں گھر میں ہی اگر اساتذہ ہو, حفاظ ہو, علماء ہو تو پھر بہت اچھی بات ہے. اگر وہ تربیت میں لائے, دونوں درجے ان کو مل جائیں گے. کم عمرے میں ہی والد محترم کا انتقال ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, تو آپ کے اندر علم کا شوق پیدا ہوا, اور علم کے تلاش میں آپ نکل گئے. والدہ کی اجازت سے والدہ نے کچھ دینار دیے, بغل میں سی دیے, بچہ ہے کہیں نہ کہیں کھو دے گا. قافلے کے ساتھ آپ نے بھیج دیا بچے کو, اور قافلہ چوروں کے حوالے ہوا. چوروں نے, ڈاکوؤں نے بہت پوچھا, بچے نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو ہے, میرے پاس تو ہے, میرے پاس تو ہے. البتہ جب والدہ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس تو بھی ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ہے کہاں؟ بتایا ہاتھ لا کے بغل میں میری ماں نے اسی کے رکھے, میری تعلیم کے لیے, میرے علم حاصل کرنے کے لیے. اچھا, نکال کے دیکھا تو واقعی میں 100 روپیہ تھی, باقی میں دینار تھے. تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ تم نے بیٹا بتایا کیوں؟ اگر نہ بتاتے تو میں کیوں پوچھنے والا نہیں تھا, تمہارے پاس ہے بھی نہیں. فرمایا میری ماں نے نصیحت کیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا. آج ہے ہمارا کوئی ایسا کہ جس وقت ہم جھوٹ نہ بولتے ہو, کوئی کاروبار ایسا ہے جس میں جھوٹ نہ کہا گیا ہو.
کوئی معاملات ایسے ہیں زمینی کاروبار دیگر معاملات جس میں جھوٹ نہ ہو. بھائی واقعات سننا نہیں، اس سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے یہ ہمارا سبق ہے. واقعات سے جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، قرآن میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کو ذکر کرنا. سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ کہف کے اندر واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عبرت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. پھر اس بچے کے صدقے اور اس کے طفیل، ابھی جس پہ نماز فرض نہیں ہوئی، اس بچے کی سچائی کی وجہ سے 40 لوگ دامن تقوی کے اندر داخل ہو گئے، دامن اسلام میں مکمل داخل ہو گئے. جو قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایماندارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پھر وہ لوگ پورے کے پورے داخل ہو گئے. توبہ کر لی اس بچے نے جس پہ نماز فرض نہیں. یہ ہوتی ہے اولیاء کی کرامت، جس کو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اور یہ بچہ کوئی اور بچہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو تیلگو اور دیگر زبانوں میں اپنے نصاب کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن نام ان کو نہیں پتا اور تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو تاریخ سے بہت پیچھے ہیں، ہم تو تاریخ سے ناچ کا ہمیں فرصت کہاں ہے؟ اخبار پڑھنے کی فرصت ہے، فون کے اندر واٹس ایپ میں اور دیگر ایپ میں جو نیوز آتی ہے اس میں دیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. انبیاء کی اور اولیاء کی تاریخ پڑھنے کی ہمیں فرصت کہاں ہے؟ اور یہ بچہ کوئی اور بچہ نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے واقعات سے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کے ذریعے سے بچوں کے دل کو ہم ایمان اور اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، سچائی کی طرف ان کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، ان کو انصاف کی طرف ان کے دل کو، ان کے ذہن کو ہم لا سکتے ہیں. بچہ اگر سچ بولے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. بچہ اگر سچ بولنا سیکھ جائے تو وہ تعلیم کے اندر پہلے درجے پہ رہتا ہے. بچہ اگر سچ بولے اس کی سچائی کی وجہ سے گھر میں برکت اللہ عطا فرما دیتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں گھر میں برکت ایک مرتبہ ختم قرآن کرا دیں گے. گندے نالی کے اندر سکہ پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے فیض میں منگوائے تو صاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو علیحدہ نہ کرے. آپ گھر میں ختم قرآن کرنے کو تیار ہے، درود کی محفل بنانے کو تیار ہے، آیت کریمہ پڑھوانے کو تیار ہے، لیکن گھر کے اندر نپنے اور پلنے والی برائی کو نکالنے تیار نہیں. جو نفس ہے، جو اثر ہے، اس جڑ کو نکالنے ہم تیار نہیں. پھر آپ علمی سفر میں تقریباً 17-18 سال میں الحمدللہ تقریباً علوم و فنون آپ نے حاصل کر لیے. کوئی مدرسہ اس وقت ایسا قائم نہیں تھا کہ جہاں پر سارے علوم مل جاتے ہوں، کوئی ایسا جامعہ نہیں تھا، ایسی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں پہ علم صرف کی تعلیم ہو، نحو کی تعلیم ہو، منطق کی تعلیم ہو، ادب کی تعلیم ہو، تفسیر کی تعلیم ہو، اور حدیث کی تعلیم ہو، اخلاقیات کی تعلیم ہو، شمائل کی تعلیم ہو. ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا کہ جہاں پہ پوری مکمل تعلیم ہوتی ہو، جہاں پہ جو استاد فارغ ہوتا ان کے پاس سفر کر کے ان کے پاس 1 سال یا 6 مہینے جتنا وقت لگتا بیٹھ کے اپنا علم حاصل کر لیتے. ایک مرتبہ حال یہ تھا آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا. انبیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، اولیاء کو بھی اللہ نے آزمایا، کچھ بھی نہیں تھا. 3 دن ہو گئے، کئی دن ہو گئے، کہیں بھی چلے جاتے، کہیں مارکیٹ کے پاس جہاں پہ ترکاریاں وغیرہ لگتی، کچھ چیزیں اگر میسر ہوتی تو آپ اس کو لے کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے. ایک مرتبہ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، ایک مسافر کو دیکھا آ کر وہ اپنا توشہ کھا رہا تھا. یہ طالب علمانہ زمانہ بچہ ادھر دیکھ رہا اور اس کے بعد خاموش اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا. تو مسافر وہ کہنے لگا بیٹا آ جاؤ. تو بس لڑکے نے منع کیا، نہیں آپ کھا لیجیے. اب پہلی مرتبہ کوئی بھی نہیں بولے گی. تو دوسری مرتبہ بلایا تو وہ طالب علم چلا گیا اور اس کے ساتھ جو روٹی گوشت کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے اور نوش فرمانے لگے. تو اس نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا عبد القادر میرا نام ہے. اچھا تم بغداد کے ہو؟ فرمایا ہاں بغداد کا ہوں. تو آدمی فوراً ادب کے لیے کھڑا ہو گیا. بیٹا تمہاری ماں نے مجھے کچھ امانتیں دے کر بھیجی، میں تجارت کے لیے یہاں پہ آیا تھا، تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے ساتھ راہ ختم ہو گیا، میرا توشہ ختم ہو گیا، میرا سامان ختم ہوا. تمہاری ماں نے جو توشہ تمہیں دے کر بھیجا تھا وہ توشہ میں نکال کے کھا رہا ہوں، اور تم یوں
شیخ عبد القادر، اور جس کے لیے تحفہ، جس کے لیے تمہاری والدہ نے یہ ٹفن بھیجا ہے، آپ دیکھو میں تو سمجھتا تھا تم میرے مہمان ہیں، لیکن اب میں آپ کا مہمان ہوں، یہ توشہ تو آپ کا ہے، یہ توشہ تو آپ کا ہے۔ اور اس کے بعد 8 دینار نکال کے دی تھی تمہاری والدہ محترم نے، یہ دینار دی۔ کیسی زندگی گزاری؟ کیا ان واقعات سے ہمارے بچوں کے اخلاق صحیح نہیں ہو سکتے؟ صرف کیا ہم نام پہ ہی ادب احترام کریں گے، عمل پہ نہیں کریں گے؟ اب جو آدمی عمل پہ احترام نہ کرے وہ محبت کیسی محبت؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم لوگ کہتے کیا ہو کرتے کیا ہو؟ تم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کیا کہا؟ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ، ہم اس پہ مر مٹنے والے جھکنے والے، لیکن عملاً کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ ہم نے اولیاء کا ادب احترام، ان کو ہم اپنے سینے پر اپنے سروں پہ اٹھا کے رکھتے ہیں ان کی جوتیوں کو، لیکن ان کا عمل کیا ہمارے اندر موجود؟ ان کی سیرت کیا ہمارے اندر موجود؟ کیا ان کی تعلیمات ہمارے کردار میں موجود ہے؟ کیا ہماری اولاد کو پتا بھی ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ ہماری اولاد کو پتا بھی ہے کہ ان کی ہدایات کیا ہے؟ ہماری اولاد کو پتا بھی ہے کہ ان کے فرمودات کیا ہے؟ ہماری اولاد کو پتا بھی ہے کہ ان کے ملفوظات کیا ہے؟ ہماری اولاد کو پتا بھی ہے کہ ان کے کرامات کیا ہے؟ اگر نہیں ہم 11ویں کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا تعارف کرائیں بچوں کو اس کی شخصیت سے، ان کے تعلیمات سے روشناس کرائیں، یہی حق ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول نماز فجر کے بعد مراقبے میں بیٹھ جاتے، ذکر میں بیٹھ جاتے۔ ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب کے بڑے ماہر تھے، جب ولی کامل ہو تو پھر ہر فن مولا ہوگا، کوئی چیز تو ڈھکی چکی نہیں ہوگی۔ بولے کیا خواب دیکھے؟ حضرت میں نے خواب میں دیکھا گھر سے باہر نکلا تو شیر میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، میں بیابان میں جنگل میں پہنچ گیا، بولی کو کنویں کو دیکھا جہاں پر رسی لٹک رہی ہے، رسی پکڑ کے اندر اترنا چاہا تو نیچے التہاب منہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، میرے اندر ہیبت داری ہو گئی، اوپر جاؤں تو شیر کا نوالا بن جاؤں، اگر نیچے اتروں تو التہاب مجھے قبر بنا دے گا۔ اور میں دیکھا کہ رسی کو 2 چوہے، ایک کالا اور سفید، 2 چوہے رسی کو کاٹ رہے ہیں، یہ اپنی باری پہ آتا ہے کاٹتا ہے چلا جاتا ہے، وہ سفید چوہا آتا ہے اپنی باری پہ کاٹتا ہے چلا جاتا ہے۔ میرے اندر اور ہیبت بڑھ گئی ہے، میرے اندر کپکپی تاری ہو گئی، نیچے اتروں اللہ اوپر شیر اور رسی کٹنے والی ہے، گویا کہ قلیل لمحات میرے اندر میرے زندگی کے باقی رہ گئے ہیں۔ اسی اسنان میں اوپر ایک شہد تر و تازہ مکھیوں کا اتنا لذیذ، اتنا میٹھا، اتنا پیور تھا، اتنا اصلی تھا کہ اس کی مٹھاس، اس کے قطرے میرے، اس کے بوند میرے زبان پہ، میرے لبوں پہ پڑ رہے تھے، اس کی مٹھاس میں کٹنے والی رسی کو بھول گیا، دنوں رات، اور یہ کالے اور سفید چوہے جو کاٹ ہے اس کو میں بھول گیا، اور کٹنے کے بعد جس اژدھے کا میں نوالا بننے والا اس کو میں بھول گیا، اس شیر کو جو بھول گیا جو اوپر تھا، یہاں تک کہ میں شہد کی مٹھاس میں تھا، رسی کٹی اور میں جیسے نیچے گرا خواب سے بیدار ہو گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ میاں تمہارا خواب تو دنیا والوں کے لیے عبرت ہے، جیسے اولیاء ہوتے ہیں ویسے مریدین بھی ہوتے تھے، ان کے خواب کو پیراہ پیر علیہ الرحمہ نے فرمایا امت کے لیے اللہ نے بہت بڑا سبق دیا ہے۔ فرمایا حضرت کیا ہے تعبیر بتائیے؟ بڑا بے چین بے قرار ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جب تم گھر سے نکلے جو شیر تمہارے پیچھے دوڑ رہا تھا وہ کوئی شیر نہیں بلکہ وہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے نکلا۔ موت کا فرشتہ ہمیشہ تمہارے پیچھے رہتا ہے، کب اللہ کا حکم ہو جائے روح قبض کرو۔ کیا قرآن پہ یقین نہیں؟ ہاں قرآن پہ اگر یقین ہے تو قرآن کا پیغام کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے۔ کل من علیہا فان، ساری دنیا تو فنا ہونے والی، کل وہ فنا ہوئی، آج ہم ختم ہونے والے ہیں۔ بولے ہاں حضرت، اور جس رسی کو پکڑ کے تم نیچے اترنا چاہ رہے تھے جو اللہ کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ ازداری، وہ قبر ہے، کب تمہاری موت واقع ہو جائے گی وہ اپنا گھر بنائے گی، اپنے گھر میں تمہیں دبوچ لے گی، اور جس رسی کو تم پکڑے ہوئے ہیں وہ رسی نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری زندگی ہے۔ جس چوہے کو دیکھ رہے ہیں کالا اور سفید، وہ کالا اور سفید چوہا نہیں ہے، دن آتی ہے اپنی جگہ چلے جاتی ہیں اور رات آتی ہے اپنی جگہ چلے جاتی ہیں۔
تمہاری زندگی کٹ رہی ہے، تمہاری عمر گھٹ رہی ہے اور تمہیں احساس نہیں، اور اس شہر کو دیکھ کر تم ساری چیزوں کو بھلا دیے. وہ تمہاری زندگی تمہاری دنیا کی رنگ لے لیا ہے، تمہارے دنیا کی نفسانی خواہشات ہے، تمہارے دنیا کی دولت اور بیلنس ہے، تمہارے دنیا کی زیب و زینت ہے، تمہارے دنیا کے بے فضول خرچے ہیں، تمہارے دنیا کے لہو و لعب ہیں، جس نے پڑھ کر تم نمازوں کو بھلا دیے، جس نے پڑھ کر تم اولیاء کے احترام کو بھلا دیے، جس نے پڑھ کر تم نبی سے محبت تو کرتے ہو نبی کی تعلیمات کو بھلا دیے، جس نے پڑھ کر تم اولیاء کے تعلیمات کو بھلا دیے، جس نے پڑھ کر تم نے ایک چیز کو اپنا لیا لیکن دوسری چیز کو بھول گئے، جس نے پڑھ کر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جس نے پڑھ کر تم نے لایعنی فضول خرچی کر کے تم نے اپنے آپ کو شیطان کا بھائی بنا دیا ہے. یہ امت کے لیے سبق ہے. یہ تو ایک جھلک بتایا، ورنہ بہت بڑی داستان پڑی ہے پھر آگے کے لیے، ورنہ بہت بڑے احکامات ہیں امت کے لیے. امت کے لیے بہت بڑے پیغام آپ نے عطا فرمایا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ہم چاہتے ہیں نا ہمارے بچے نیک بن جائیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بھائی نرم طبیعت والا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے والد ہم سے خوش ہو جائیں. کوئی وظیفہ چاہتے ہیں، قرآن نے سب سے پہلا وظیفہ نماز میں رکھا ہے، قرآن نے دوسرا وظیفہ درود میں رکھا ہے، قرآن نے تیسرا وظیفہ نبی کی سنت میں رکھا ہے، قرآن نے چوتھا وظیفہ اولیاء کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں، خانقاہوں کی صحبت میں رکھا ہے. آپ بھی جب صحبت یافتہ نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا دعویٰ ہے نہیں، نبی نے کہا قرآن حدیث دو کافی ہے، تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے کہوں گا کیا آپ MBBS پڑھ کے ہیں؟ ہاں MBBS پڑھ کے ہوں. چلو میں دل کا مریض ہوں، آج مجھے رات میں آپریشن کر دیں گا. وہ کہے گا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے، مجھے تجربہ نہیں، 2 سال تجربہ تو کر کے آؤں. بھائی 4-5 سال 6 سال تو پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، مردوں کے جسم کو دیکھا، جانوروں کو دیکھا، مینڈل کو چیرا، کاکروچ کو چیر کے دیکھ لیا. ابھی کیا تجربے کی ضرورت ہے؟ نہیں. بڑے بڑے جو ڈاکٹر پریکٹیکلی جو میدان میں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کا تو کرنا آئے گا. دنیا کی چیز کو بغیر صحبت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ قال اللہ قال رسول کی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، اولیاء اور صالحین کی باتیں بغیر صحبت کے بھی کیسے مل سکتی ہیں؟ آدمی جیسی صحبت میں رہے گا اس کا ویسا ذہن بنے گا. ہم اپنے بچوں کو جس ماحول میں چھوڑیں گے ویسا ذہن بن کے آئے گا، ویسا خیال اس کے پیدا ہو جائیں گے. یقین نہیں آتا تو جو باہر جا کے آئے نا ان کو دیکھ لینا، مالی اعتبار سے اچھے ہیں، مال کے اندر خوشی نہیں ہے. اگر مال کے اندر خوشی ہوتی تو مالدار کو کبھی بیمار نہیں ہوتی، کبھی نیند کی دوائی نہ کھاتی، کبھی ان کو شوگر نہ ہوتا، کبھی ان کو BP نہ ہوتی. جن چیزوں میں اللہ نے خیر و عافیت رکھی ہے ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. واقعی میں سچی محبت کسی انسان کے بارے میں اگر زیادہ ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم اس کے ماں باپ کے، اس کے محلے والوں کے، اس کے اطراف کے لوگوں کے، اور اس کے بیک گراؤنڈ، اس کے پڑھائی کا سب چیزوں کو ہم معلومات کر لیتے ہیں. اور جس نبی سے، جس ولی سے ہمیں محبت ہے ان کے بارے میں اگر ہمیں معلوم نہ ہو. ہر میدان میں آپ الحمدللہ آگے تھے. 27 آپ کو لڑکے تھے، 22 آپ کو لڑکیاں تھیں علیہ الرحمٰن. اور تربیت بھی آپ نے ایسے بچوں کی کی ہے الحمدللہ جو امت کے لیے فلاح بن کے نکلے، امت کے لیے رہبر بن کے نکلے، امت کے امام بن کے نکلے. آج ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد کس قابل نکلے؟ اگر چلو دنیا ہم نے بچوں کی بنا دی، کیا بچے ہمارے اس قابل نکلے کہ مرنے کے بعد نبی نے کہا سب سے افضل نماز جنازہ وہ ہے جس کی اولاد نماز جنازہ پڑھائے. کیا ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہے؟ اگر نہیں ہے تو آخر کے اعتبار سے ہم فیل ہو گئے. جو دنیا میں جو کچھ کیا وہ نعمت اللہ تعالیٰ دیں گے. یہ بہترین ادب نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں، وقت کی تنگامنی، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہتے سنتے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا کی وحدانیت، انبیاء کی صداقت، صحابہ کا جو جذبہ ایمانی اور اولیاء کی صحبت، خانقاہوں میں بیٹھ کر علماء کی نگرانی میں اور سرپرستی میں اہل علم اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر دین کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس کے عمل کو عام کرنے، کام کرنے اور اس کے نیکیوں کو، اس کے برکات، اس کے ثمرات کو لوگوں کو عملی طور پر پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد نماز سلام کے انشاءاللہ اس مسجد میں گیارہویں کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے کھانا تناول کر کے آپ حضرات